فعل جب بھی کبھی کسی مفرد سے پہلے آپ کو صوفہ نظر آ جائے، سین واو فا، صوفہ، تو یہ ہے فعل کی علامت. تو یدریبو معلوم یہ ہوا کہ یہ فعل ہے. صوفہ یدریبو یہ ایک فعل ہے یدریبو. نمبر 8 قد. قاف کے برزبر ہے، دال ساکن ہے. قد، قد کا مطلب ہوتا ہے بے شک، تحقیق، اس کا یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں. تو جس مفرد سے پہلے آپ کو لفظ قد نظر آ جائے تو وہ جو اگلا مفرد ہے وہ فعل ہوگا. جیسے قد ضربا، تحقیق، یا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں بے شک اس نے مارا یا مار چکا. یہ چکنے والا ترجمہ بھی کرتے ہیں. قد ضربا، وہ مار چکا، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ضربا یہاں پر فعل ہے. لن ناسبہ، یہ لام پر زبر ہے، نون ساکن ہے، لن ناسبہ ہے. جب بھی کسی مفرد سے پہلے آپ کو لام پر زبر اور نون ساکن یہ آپ کو نظر آ جائے تو اس کا مابعد مفرد یہ فعل ہوگا. جیسے لن یضربا. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، یعنی ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد. نمبر 10 ماضی ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کلمہ کہ جو ماضی کا ترجمہ دے رہا ہو، وہ ماضی کا صیغہ ہو، وہ فعل ہی ہوگا. جیسے ضربا، مارا اسے ایک مرد نے. ابھی ماضی کے کون کون سے اوزان ہوتے ہیں، ماضی کیسے پہچانتے ہیں، ترجمہ کیسے نکلے گا، ماضی کا باقاعدہ ایک چیپٹر آ رہا ہے. نمبر 11 مضارع. میم پر پیش ہے اور یہ ویسے دعاد ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے مضارع. مضارع، را کے نیچے زے ہے، وعین ساکن ہے. یاد رکھیے کہ کلام عرب میں جس طریقے سے ماضی کے لیے باقاعدہ ایک وزن ہے، اسی طریقے سے حال اور مستقبل کے لیے علیحدہ علیحدہ وزن نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ماضی کے لیے کیا کہا، ضربا، لیکن مضارع کے لیے کیا کہا، یضربو. اب آپ اس کے دو ترجمے کریں گے، مارتا ہے یا مارے گا. غور کیجئے، صیغہ ایک ہے اور ترجمے دو ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی آپ مضارع بولتے ہیں تو مضارع سے دو زمانے مراد ہوتے ہیں، ایک حال اور دوسرا مستقبل. گویا کہ کلام عرب میں 3 زمانوں کے لیے 3 صیغے نہیں آتے. ماضی کے لیے الگ، مضارع کے لیے الگ، یعنی حال کے لیے الگ، مستقبل کے لیے الگ، ایسا نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماضی کے لیے الگ ہوگا لیکن حال اور مستقبل ان دونوں کے لیے ایک ہی وزن دے دیا جاتا ہے اور اس میں 2 ترجمے کرتے ہیں. جب ہم حال اور مستقبل دونوں کو ملا لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مضارع. لہٰذا جب بھی میں کبھی آپ سے بولوں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پاسٹ، یعنی اس میں ماضی والا ترجمہ آ رہا ہے کہ ایسا ورب ہے. اور جب بھی میں آپ سے کہوں کہ یہ مضارع ہے تو آپ سمجھ جائے گا کہ ایک ایسا صیغہ ہے کہ جس کے اندر حال کا بھی ترجمہ ہوگا اور مستقبل کا بھی ترجمہ ہوگا. جیسے یضربو، مارتا ہے یا مارے گا. اب دیکھیے، مارتا ہے حال کا ترجمہ ہو رہا ہے، مارے گا مستقبل کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو یہ اب کیسے پہچانیں گے آپ کہ کون سا صیغہ ماضی کا ہے، کون سا فعل ماضی کا ہے، کون سا فعل یہ مضارع کا ہے، یعنی حال اور مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ باقاعدہ انشاءاللہ آپ کو ماضی اور مضارع کے چیپٹرز پڑھائے جائیں گے، ان سے آپ کو انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. 12واں ہے امر ہو. امر آپ جان چکے ہیں، سامنے والے سے کسی کام کو کرنے کا حکم دینا امر کہلاتا ہے. جیسے امر الہی آپ نے سنا ہوگا، امر الہی اللہ تعالیٰ کا حکم. جیسے ادرب، تو مار، ادرب تو مار. جس طریقے سے ماضی کے باقاعدہ وزن ہیں، وزن سے مراد جیسے ضربا، دریبا، دروبا، یدریبو، یدربو، یدربو، یہ باقاعدہ وزن ہوتے ہیں، ان کے اوزان ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں گردانیں پڑھنی پڑتی ہیں. انشاءاللہ یہ باقاعدہ ہم یہ ٹاپکس ان کے آئیں گے ان کے اپنے مقامات پر. تو اسی طریقے سے باقاعدہ امر کی بھی تعریف آگے آ رہی ہے، امر کی باقاعدہ گردانیں آگے آ رہی ہیں، امر کے صیغے کیسے بنتے ہیں، امر آپ کیسے پہچانتے ہیں، یہ بھی آئے گا. بس یہاں پر صرف اتنا یاد رکھیے کہ ماضی کا صیغہ جب بھی ہوگا وہ فعل ہوگا، مضارع کا صیغہ وہ فعل ہوگا. امر جب بھی آپ کسی کام کو حکم دیں گے وہ بھی کوئی نہ کوئی فعل ہوگا. جیسے ادرب تو مار.